ایک قوم جس پر اللہ نے برکت برسا رکھی تھی، زرخیز زمین، بھرے ہوئے گودام، محل جو دھوپ سے چمکتے تھے، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا، اور پھر بھی ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال اور دولت نہ دیتا۔ ایک ایسا زمانہ جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے کہ ہمیں جو بھی کھانا دیتا ہے، جو بھی پہننے کو دیتا ہے، وہ ہمارا بت دیتا ہے۔ وہ بتوں کو اپنے خدا ماننے لگے تھے، وہ اپنے بتوں کو اتنا خدا ماننے لگے تھے، یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کی نعمت کتنی ہے۔ پھر ایک دن آیا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس، ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا تو لوگوں نے آپ کو کیا کہا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن رول پہ سیٹ کر دیجیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر کے آتا رہوں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک قوم جس پر اللہ نے برکت برسا رکھی تھی، زرخیز زمین، بھرے ہوئے گودام، محل جو دھوپ سے چمکتے تھے، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا، اور پھر بھی ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا دیکھیے تو وہ ہمیں لوگ یہ مال بتوں اور کو اتنا دولت نہ ماننے لگے دیتا۔ تھے کہ وہ اپنا خدا سمجھ بیٹھے تب تھے۔ اللہ یہ نے بھول ان گئے کے تھے کہ درمیان اللہ ہمیں رزق ایک دیتا نبی ہے۔ بھیجا، یہ نہ لوگ کو تاج سمجھے آپ؟ نہ لشکر، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، بس حق کھانے کے کو لفظوں دیتا ہے، کے ساتھ۔ پہننے کو دیتا ہے، یہاں یہ تک کہ بت تمہیں دولت شہرت فائدہ سب نہیں دے اللہ سکتے۔ تبارک و تعالیٰ مگر دیتا جب ہے۔ اس یہ قوم سب نے بھول گئے حد تھے۔ سے بڑھ کر دیکھیے انکار ویڈیو کیا کو لاسٹ تک۔ اور نبی کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، تو پھر آسمان نے فیصلہ سنا دیا، سمندر بولنے لگا۔ جہاں نہ زندگی کا بے یقین شک تھا، نہ لازوالیت کا، نہیں مانتے تھے۔ اور وہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے حیرت انگیز اور سب سے امید بھرا واقعہ، ننوے۔ آج کے عراق کے علاقے میں دجلہ دریا کے کنارے دنیا کے سب سے پرانے اور امیر شہروں میں سے ایک، ایسا شہر جہاں زمین سونا اگلا کرتی تھی، دریا سے تجارت۔ تھوڑا ویڈیو کو پاؤز کر کے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، تب حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ ایسا نہیں کریں، آپ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو ان کو خدا مانتے ہیں، کیا وہ آپ کو کھانے کو دے سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کو پہننے کو دے سکتا ہے؟ کیا آپ کو دولت شہرت دے سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ کو برا بھلا کہا لوگوں نے، لیکن پھر بھی آپ نے ہار نہیں مانی۔ آپ پھر بھی لگاتار سمجھاتے رہے لوگوں کو کہ آپ ایسا نہیں کریں، ویسا نہیں کریں۔ بے شک اللہ ہے جو سب کو کھانے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب کہا۔ چلیے آگے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چلتی تھی اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ تمہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا جب بکری مسالے لے کر بھاگ گئی، اسے زیادہ جب قیمت ظلم اور وصول کرنے کی اہنکار سزا حد سے ملی۔ زیادہ بڑھ جاتا ہے تب اللہ اللہ نے اس تبارک و قوم کو تعالی وہ نعمتیں اپنے دی کسی تھی نیک بندے کو جو بھیجتا بہت ہے۔ کم قوموں کو ملتی ہیں، مگر انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی اور وقت کے ساتھ پھر سے غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئی۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، بتوں کو بالکل طاقت صحیح کا بات ہے۔ سر چشمہ سمجھنا اور کہنا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اللہ کے بہت قریب تھے، ہم ان سے دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں اور دعا کا وسیلہ بنے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ اور صحیح یہ فرمایا۔ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سورہ الاحقاف میں آیا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اور وہ ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اسی شہر میں اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے
حضرت یونس علیہ السلام، بالکل آنکھوں صحیح میں بات درد، ہے۔ آواز میں یقین۔ صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لوگ ہنس دیتے، ڈرے پر کیوں؟ کوئی کہتا ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں ہوتے؟ تم جن بزرگوں کے بت بنا کر عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کو حساب دے صحیح رہے ہوں فرمایا۔ گے۔ یونس، تم ہمارے بتوں کی گستاخی کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کے سربراہ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں جب کا ایک ظلم اور بڑا احنکار کاروبار حد بھی سے چلا زیادہ رہے بڑھ تھے۔ جاتا ہے تب اللہ تبارک و اس تعالی مہینے اب اپنے تک کسی نیک بندے کو 540 بھیجتا ہے۔ سونے کے سکوں کا منافع ہو چکا ہے۔ اب یونس کو کیسے بتائیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا منافع کیسے ہوگا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ان کا شرک صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک بدتر کاروباری مفاد بھی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور وہ ہر بار انکار بالکل کرتے صحیح بات رہے، ہے۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ۔ اور یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ اور پھر ایک دن نبی کا دل بھر آتا ہے، یونس علیہ السلام شہر چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہی غلطی ہوتی ہے، نہ وہ غلطی جو گناہ کبیرہ ہو، بلکہ وہ جلدی جو اللہ کے نبی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اجازت سے پہلے رخ موڑ لینا، اور یہیں سے واقعہ فرمایا۔ کا سب سے خوفناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر شیشہ جیسا صاف، ہوا نرم، آسمان پرسکون، لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو، لیکن آسمان کا رنگ بدلتا ہے، ہوا چیخنے لگتی ہے، لہریں کشتی سے اونچی، ملا چلاتا ہے، وزن کم کرو، کشتی ڈوب جائے گی۔ سمندر جیسے کسی ایک شخص کو مانگ رہا ہو، فیصلہ ہوتا ہے، کرا ڈالا جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نام نکلا یونس۔ یہ تو نیک آدمی ہے، دوبارہ ڈالو۔ سب حیران، دوبارہ یونس، تیسری بار یونس۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یونس علیہ السلام خود کہتے ہیں، یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ نہ چیخنا، نہ بھاگنا، نہ شکوہ، اور خود کو سمندر میں صحیح چھوڑ فرمایا۔ دیتے ہیں۔ اس لمحے پانی بند ہوتا ہے اور ایک ایسی مخلوق جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا انہیں نگل لیتی ہے۔ وہ پورے جسم کے ساتھ اندھیرے میں چلے گئے۔ یہ اس مچھلی کا پیٹ تھا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے گہرا اندھیرا اور سب سے بڑی رحمت۔ ہر طرف صرف اندھیرا، ہر طرف صرف تنہائی۔ یہیں سے یونس علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے، میں جلدی کر گیا، بالکل میں صحیح نے بات ہے۔ اپنے رب کا انتظار نہیں کیا۔ اور پھر اس گہری تاریکی میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف اقرار۔ تفسیر کے مطابق یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک رہے، اور پھر صحیح فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، مچھلی، میرے بندے کو نقصان نہ پہنچانا، اسے نرمی سے ساحل پر رکھ دینا، اور ایک ہی لمحے میں لا زوال یقین زندگی میں بدل جاتا ہے، اور مچھلی یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیتی ہے۔ جسم کمزور، جلد نازک، مگر سانس چل رہی ہے۔ اللہ میدان میں ایک درخت اگاتا ہے اور سایہ دیتا ہے، غذا دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔ جس رب کی جلدی میں نافرمانی ہوئی، وہی رب سب سے پہلے سنبھالتا ہے۔ بالکل صحیح اور بات ہے۔ دوسری طرف ننوا کے لوگ اب بھی خود غرض اور نافرمان تھے۔ اللہ کا فیصلہ ان پر آیا، آسمان گھرا اور بادل گھنے ہو گئے، ہوا تیز، بجلی چمک رہی تھی، سمندر کا پانی دریا سے بہہ کر شہر میں آ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے لیے صرف مذاق تھا اب وہ حقیقت کا طوفان بن چکا تھا۔ وہ سب صحیح لوگ فرمایا۔ شہر میں جمع ہو گئے، اور ہر شخص، ہر عورت، ہر بچہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو فوراً۔ یا اللہ، ہماری طاقت، ہم نے گناہ کیا۔ ہماری گمراہی، ہمارا ظلم اور فخر، سب کے سب ہماری غلطی تھی۔
हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम तेरे ही बंदे हैं और हम गफलत की नींद सो गए थे। तफसीर में आया है, उस वक्त वो सब रोते रहे और माएं अपने बच्चों को रोने पर मजबूर कर दी ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो और अजाब टल जाए। और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के गुनाहों और तौबा को देखा और अजाब को वापस ले लिया। समंदर का पानी वापस सही चला फरमाया। गया, शहर बच गया, घर, खेत, बाजार सब अपनी जगह पर। और जो लोग रोकर दुआ करते रहे उन पर अल्लाह का फजल नाजिल हुआ। वो कौम अब सिर्फ अल्लाह का डर और इज्जत जानती थी। कुछ अरसे बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए तो वो कौम के पास वापस गए। वही कौम जो हंस रही थी आज रो रही होती है, तौबा कर चुकी होती है, अजाब टल चुका होता है। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से बचा बिल्कुल लिया। सही बात अभी है। कमेंट्स में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिख। सो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के जरिए ये देखा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे मछली के पेट से बाहर निकाला था। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा और हमें थोड़ी नॉलेज भी मिली होगी। सो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ताकि उन्हें ही पता चल सके कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के पेट में क्यों डाला था और फिर बाहर कैसे निकले थे, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बाहर निकाला था। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।